اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بجی محمد و آل محمد۔ تھوڑا مزید آگے تشریف لے آئیے، بہت شکریہ، آپ اس سامنے آ جائیں۔ وحشتوں کے دیس میں نفسا نفسی کے عالم میں تھر تھڑاتی ہوئی انسانیت کے ہجوم میں ظلم و ستم کی وادیوں میں آج بھی ہر باضمیر انسان کے سہارے کو حسین کہتے ہیں۔ آج کا انسان بینک بیلنس تو بنا بیٹھا مگر ناکام رہا، بیٹوں کے لیے جائیدادیں تو بنا بیٹھا مگر ناکام رہا، زمینوں پہ قبضے تو کر بیٹھا مگر ناکام رہا۔ محرم کا چاند دیکھا آپ نے اپنا گھر چھوڑا، حسین کے گھر میں آئے، فرش عزائے شبیر پہ اطمینان کا سانس لے کے آپ نے زمانے کو بتا دیا جس کے پاس دنیا ہے وہ ناکام ہے، جس کے پاس حسین ہے وہ کامیاب ہے۔ دنیا کامیابی کی علامت نہیں ہے، محبت حسین کامیابی کی علامت ہے۔ اور انشاءاللہ جتنے ایام آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، ہم مجلس حسین کے صدقے میں قرآن سے یہ معلوم کریں گے کہ کامیاب انسان کون ہے۔ آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہمارا موضوع ہوگا کامیاب انسان از روئے قرآن۔ یہ انسان جو آج 4 پیسے لے کے بڑا سورما بنتا پھرتا ہے، کبھی اس کی حقیقت قرآن سے تو پوچھو۔ خالق سورہ دہر میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اے انسان اس وقت کو یاد کر جب تو قابل ذکر بھی نہ تھا، اس قابل بھی نہ تھا کہ تجھے انسان کہا جائے۔ ہم نے تجھے مخلوط نطفے سے بنایا۔ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کس کو بنایا؟ انسان کو۔ کس سے بنایا؟ مخلوط نطفے سے۔ میرا اللہ، یہ جو تو نے لفظ نطفہ قرآن میں بولا ہے،
مجھ جیسا طالب علم بھی جب منبر پہ گفتگو کرے اور ایسے لفظ آ جائے تو میں کوشش کرتا ہوں پردہ ڈال دوں، کوئی اور لفظ لے آؤں۔ تو نے قرآن میں واضح کہہ دیا کہ ہم نے نطفے سے بنایا، یا اللہ کوئی اور لفظ استعمال کرتا، یہ بچے بھی پڑھیں گے قرآن، یہ مائیں بہنیں بھی پڑھیں گی قرآن، تو نطفہ نہ کہتا۔ بعید نہیں، آواز توحید ہے، خبردار مجھے نہ سمجھاؤ کہ میں نے کلام کیسے کرنا ہے، یہ اس کا کلام ہے جس کا بندہ بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہے۔ یہ علی کے پروردگار کا کلام ہے، تو میرا اللہ ٹھیک ہے مان لیا، مگر سوال تو کر سکتے ہیں، تو حکیم ہے، کوئی قول فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، پھر تو ہی بتا تو نے نطفہ لکھا تو لکھا کیوں، یہاں بولا تو بولا کیوں؟ اے انسان تو قابل ذکر نہ تھا، ہم نے تجھے نطفے سے بنایا۔ آواز آئے گی میں انسان کو انسان کی اوقات بتا رہا ہوں، 4 پیسے آنے پہ خود کو کسی سے بڑا نہ سمجھنا، غریب کی ابتدا بھی نطفہ ہے، امیر کی ابتدا بھی نطفہ ہے۔ امیر غریب سے برتر نہیں، غریب امیر سے کمتر نہیں، کسی کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ کوئی برتری حاصل نہیں۔ با خدا ہم ایسے ہی شبیر کے دیوانے نہیں ہو گئے، جو ہم نے قرآن میں دیکھا وہ مجلس شبیر میں دیکھا۔ قرآن نے کہا غریب کمتر نہیں ہے، امیر برتر نہیں ہے۔ مجلس میں کبھی نوکر آگے بیٹھتا ہے، کبھی مالک پیچھے بیٹھتا ہے، کبھی گاڑی کا گیٹ کھولنے والا آگے بیٹھتا ہے، آفیسر پیچھے بیٹھتا ہے، کبھی آفیسر آگے ہوتا ہے، نوکر پیچھے ہوتا ہے۔ مالک نے کبھی سوچا ہی نہیں نوکر آگے کیوں بیٹھا ہے، میں پیچھے کیوں بیٹھا ہوں۔ بھائی کبھی آپ دنیا داری میں نوکر آپ سے 2 قدم آگے نہیں چل سکتا، ایسا ہی ہے مجلس میں اگر دونوں آ جائیں، نوکر آگے بیٹھ جاتا ہے، مالک پیچھے بیٹھ جاتا ہے، ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ شبیر کا دروازہ ہے۔ یہاں کوئی افسر نہیں، یہاں کوئی چودھری نہیں، معاف کیجئے گا، یہاں کوئی وڈیرا نہیں، یہاں کوئی نمبردار نہیں، یہاں جو بھی آیا ہے فقیر حسین بن کے آیا ہے۔ بہت شکریہ، یہاں فقیر بن کے آئے ہیں سارے۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم منبر پہ ہیں اور آپ تک بات پہنچانی ہے، ورنہ کوئی کیا جانے کہ فرش عزا کی قیمت کیا ہے۔ یہ چہرے ہمیں 2 جگہ پہ نظر آئے، یا حسین کی مجلس میں یا اللہ کی مسجد میں۔ وہاں بھی نماز پڑھو تو غریب کے ساتھ امیر کا اشارہ، یہاں ماتمی حلقے میں، ماتمی حلقے کا کوئی ماتمی ہے، حلقے کا کوئی ماتمی ہے، ہاتھ اوپر کریں جو حلقے کے ماتمی ہے۔ ماشاءاللہ میں خود حلقے کا ماتمی ہوں الحمدللہ۔ یاد رکھنا حلقے میں بھی یہی نظر آیا، کبھی غریب امیر کے سامنے آتا ہے، کبھی غریب امیر کے سامنے، کبھی امیر غریب کے سامنے، اور کمال یہ ہو گیا کہ جس گلاس میں سبیل کا پانی غریب پیے گا وہیں سے امیر پیے گا، جو لنگر غریب کا ہے وہی لنگر امیر کا ہے۔ یہاں کوئی کسی سے برتر کمتر نہیں ہے، یہ ہے حسین کی مجلس۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ مجلسوں میں رسمیں نہ رکھو، توجہ چاہیے، توجہ چاہیے، یہ رسمیں بھی رمز حیات ہے۔ اگر آپ مجلس شبیر کی رسم میں بھی غور کریں، اس میں بھی درس زندگی آپ کو مل جائے گا۔ جوتے وہاں اتارنے ہیں، یہاں نہیں لانے، فرش پہ بیٹھنا ہے، کرسیاں نہیں لگانی۔ کبھی غور تو کرو حسین نے کس طرح انسانیت سکھائی ہے۔ جو مینا میں ابھی چشمہ زمزم کا پانی پی کے آئے، خدا نے بتا دیا پاکستان جا کے شبیر کی سبیل کو بدعت نہ کہنا،
نسبت کا مذہب ہے یہ اسلام، نسبت کا مذہب ہے، اور تشیع اسلام کا چہرہ ہے۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امشاج، ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے بنایا۔ کیوں بنایا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو وہ یہی سمجھے کہ میرا امتحان ہے، اگر کوئی خیمے کے اندر زندگی گزار رہا ہے وہ بھی یہ سمجھے کہ میرا امتحان ہے۔ دونوں امتحان میں ہے۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو امتحان میں کامیاب ہوگا وہ خدا کی نظر میں بڑا ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اب ذرا سٹیپ بائی سٹیپ غور کریں۔ پہلے فرمایا کہ تم قابل ذکر بھی نہ تھے، پھر فرمایا ہم نے بنایا نطفے سے تاکہ تمہیں آزمائے، پھر فرمایا ہم نے تمہیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، پھر فوراً فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستہ بھی دکھا دیا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ کام تھے اللہ کے، اب کام ہے بندے کا، چاہے تو شاکر بنو چاہے تو۔ اچھا میں یہاں بچوں کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں، تشیع میں اور غیر شیعہ میں عدل الہی کے حوالے سے ایک اختلاف ہے عقیدے میں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ خدا کہ بندے جو کام کرتے ہیں جبرن نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، بندے جو کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح بیٹھے ہیں تو اس کی مرضی ہے تو آپ بیٹھے ہیں، اس کی مرضی نہ ہوتی تو آپ نہ بیٹھتے۔ مگر ہمارا کہنا ہے نہیں، یہ اس طرح اس کی مرضی سے نہیں بیٹھے، یہ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں۔ یہ زندگی میں جو بھی کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہے پھر اللہ جہنم نہ بناتا۔ آپ نے غور نہیں کیا بھائی، اگر نعوذ باللہ انسان نشہ کرے، جھوٹ بولے، شراب پیے معاذ اللہ، تو قیامت کے دن خدا جہنم میں ڈالے، یہ تو کہے گا نا جب تو نے کروایا ہے، پلائی تو نے ہے، تو جہنم میں مجھے کیوں بھیج رہا ہے؟ یہی عقیدہ رکھنے والوں نے شاید کوئی اور عقیدہ چھپانا تھا، اس لیے انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ آپ یزید پہ لعن طعن نہ کیا کریں۔ یزید نے جو کیا ہے خدا کی مرضی سے کیا ہے، اگر خدا نہ چاہتا تو یزید یہ نہ کرتا۔ آپ یزید پہ لعن طعن کیوں کرتے ہیں؟ پھر اپنی بات میں قائم رہنا۔ بندہ جو کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، اور یزید نے جو کیا ہے اللہ کی مرضی سے کیا ہے۔ اور اگر ہم بھی کسی پہ لعنت کریں پھر ہم بھی نہیں کرتے، اللہ کی مرضی سے کرتے، ہم نہیں کرتے۔ اللہ کرواتا ہے تو ہم کرتے ہیں، پھر ماتم بھی ہم نہیں کرتے، ہم سے بھی ماتم خدا کرواتا ہے۔ اور یاد رکھنا لعنت کرنا کوئی بندوں کی سنت نہیں ہے، مباہلہ میں خدا کی سنت ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ لعنت کرنا یہ بندوں نے انتظام نہیں کیا، خدا نے نظام بنایا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم عقیدہ جبر کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستہ دکھایا۔ یہ کام اللہ کا تھا، دونوں دکھا دیے راستے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو اس میں چل کے شاکر بنو، چاہے اسے چھوڑ کے کافر بنو۔ یہ بندے کا کام ہے، رستے پہ چلے گا تو اپنی آخرت سنوارے گا، یہ رستہ چھوڑے گا تو اپنی آخرت خراب کرے گا۔ تو علیہ السلام کچھ کام اللہ کے اور کچھ کام، سارے بولو، پیچھے والے نہیں بول رہے، کچھ کام اللہ کے اور کچھ کام بندوں کے۔ اچھا یہ جو اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پس ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا۔ میرا خیال ہے پیچھے والوں کو میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ مجھے بتائیے کہ اللہ نے ہمیں چلنے والا نہیں بنایا؟
اللہ نے ہمیں بولنے والا نہیں بنایا، کھانے والا، پینے والا، ان نعمتوں کا ذکر نہیں کیا۔ ذکر کیا دو نعمتوں کا، سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ پھر فوراً کہا ہم نے راستہ بھی دکھا دیا۔ یہ کوئی ایسا راستہ تھا جو نطفے سے بننے والوں نے دیکھنا بھی تھا، سننا بھی تھا۔ نبی نے اللہ کے بنے ہوئے انسانوں کو ایک منبر کے سامنے جمع کر دیا اور حجت تمام کر دی، سن بھی سکتے ہو تم، دیکھ بھی سکتے ہو، تو اٹھو دیکھو علی دکھا رہا ہوں، سنو مولا بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس نے تو بنایا تھا سننے والا، اس نے تو بنایا دیکھنے والا، کان بھی اس نے دے دیے، آنکھیں بھی اس نے دے دی۔ علی تم نے اب اپنی مرضی سے دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے۔ کچھ تو ایسے تھے جو دیکھنے کے بعد بھی کہتے تھے ہم نے نہیں دیکھا، سننے کے بعد بھی کہتے تھے ہم نے نہیں سنا۔ انہی کے بارے میں تو کہا تھا سمم بکمن امیون، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ ان آنکھوں کا کیا فائدہ کہ علی سامنے بھی ہو تو نظر نہ آئے، ان کانوں کا کیا فائدہ علی علی ہو اور انہیں سنائی نہ دے، اس زبان کا کیا فائدہ زبان بھی ہو اور ذکر علی میں نہ بولے۔ ہے توجہ؟ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اچھا یہ انسان کو بنایا ہے آزمائش کے لیے، اور یہ انسان خبردار اپنے وجود پہ کبھی غرور نہ کرے، خود کو باقیوں سے برتر نہ سمجھے۔ علی ولی نے انسان کی حقیقت نہج البلاغہ میں فرمائی اعجب لہذا الانسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعزم يتنفس من عزم۔ یہ انسان کیا ہے جو دیکھتا ہے تو چربی سے، بولتا ہے تو گوشت کے لوتھڑے سے، سنتا ہے تو ہڈی سے، سانس لیتا ہے تو سوراخ سے۔ یہ ہے انسان۔ کس سے دیکھتے ہیں؟ چربی سے۔ بولتے کس سے؟ گوشت کے لوتھڑے سے۔ اچھا یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہمارے سر کے اندر ہے، اس سے ہم بولتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں؟ عربی، انگریزی، اردو، فارسی، پشتو، سرائکی، پنجابی اور بڑھاتے جائیں۔ اچھا ان زبانوں میں پھر کیا کیا بولتا ہے؟ جو بولنا ہو وہ بھی بولتا ہے اور جو نہیں بولنا چاہیے وہ بھی بولتا ہے۔ خدا کی قسم علی نے بندے کی اوقات بتا کے خدا کا مقام دکھایا۔ آپ بولتے ہیں گوشت کے لوتھڑے سے، جائے قصاب کی دکان پہ اس سے گوشت کا ٹکڑا لے کر آئے اور بول کے دکھائے، نہیں بول سکتے نا۔ یہ جو خدا کے منکر آج کل بنے پھرے ہیں اور الہاد بڑھتا جا رہا ہے، شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، یونیورسٹیز میں جو ماحول بن رہا ہے، ملحد ہو رہے ہیں نوجوان، خدا کے منکر ہو رہے ہیں۔ بڑے سے بڑے منکر خدا سے بھی پوچھو تم پیدا ہوئے ہو یا کسی نے پیدا کیا ہے؟ تم پیدا ہوئے ہو یا پہلے سے تھے؟ وہ یہی کہے گا کہ پیدا ہوا ہوں۔ اگر پیدا ہوئے ہو تو سوال ہے کس نے پیدا کیا ہے؟ کسی نے تو پیدا کیا ہے نا۔ تو یہ گوشت کے لوتھڑے سے جو اتنا بول رہا ہے انسان، اتنی ترقی کر گیا، کوئی گوشت کا ٹکڑا لے کر آئے اور اس سے بول کے دکھائے، نہیں بول سکتا۔ ایسا ہی ہے۔ یہ میرے سر کے اندر یہ سر کہلواتا ہے، گردن سے اوپر والا حصہ سر کہلواتا ہے، نیچے والا حصہ یہ جسم ہے۔ سر کے اندر ہے زبان۔ اب میں بات کر رہا ہوں، میری آواز بھی آپ کو آ رہی ہے، ممکن ہے میری طبیعت اتنی خراب ہو جائے کہ میری آواز ہی نہ نکلے۔ زبان ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، مگر آواز نہیں نکل رہی۔ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ مولانا کو کمزوری ہو گئی ہے، مولانا کے جو جسم کے پھیپھڑے تھے وہ کمزور ہو گئے ہیں، پھیپھڑے ٹھیک ہوں گے تو آواز آئے گی، پھیپھڑے ٹھیک نہیں ہوں گے تو آواز نہیں آئے گی۔ یہ جو زبان ہے، گوشت کا لوتھڑا، اس کا تعلق
جسم کے اندر پھیپھڑوں سے ہے. پھیپھڑے صحیح ہوں گے تو آواز آئے گی, پھیپھڑے درست نہیں ہوں گے تو آواز نہیں آئے گی. پھیپھڑے ہیں جسم کے اندر, زبان ہے سر کے اندر. کیا کہنے حسین ابن علی کے جسم کربلا میں تھا, سر نو کے نیزہ پہ تھا, کٹے ہوئے سر سے ایسا بولا, اس کا ایسا ذکر کیا, اس کا بھی وعدہ ہوا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میرے ذاکر بنو میں تمہارا ذاکر بنوں گا. سر کٹوا کے حسین نے اللہ اللہ ایک دفعہ کیا تھا, اللہ قیامت تک حسین حسین کروا رہا ہے. یہ حسین حسین اللہ کروا رہا ہے. ہر امر و اختیار الہی حسین ہے, دونوں جہاں پہ جس کی ہے شاہی حسین ہے. اللہ کا عظیم سپاہی حسین ہے, کٹتی رگوں سے رب کی گواہی حسین ہے. قرآن سینہ پہ اس طرح دہرا گیا حسین, اللہ کو اکیلا ہی منوا گیا حسین. شبیر کیا ہے بات یہ سمجھا نہیں کوئی, اس کی ہے کیا صفات یہ سمجھا نہیں کوئی, کیا کیا ہے ممکنات یہ سمجھا نہیں کوئی. شبیر ہے حیات یہ سمجھا نہیں کوئی, یہ ایک دلیل اوج شہ مشرقین ہے, جو موت سے بھی مر نہ سکے وہ حسین ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جو موت سے بھی مر نہ سکے وہ حسین. یہ انسان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا پہلے, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان تیرے پہ ایسا وقت بھی تھا کہ جب تو قابل ذکر بھی نہ تھا. انسان تھا مگر اس قابل نہیں تھا کہ اسے انسان کہا جائے. بھائی کیا مطلب, یہ میں آپ کے گھر آ گیا اور میں نے کہا کہ مجھے چائے تو پلا دیجیے. چائے کن چیزوں سے مل کے بنتی ہے؟ فیصل آباد میں چائے نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے, میں نے تو بڑی بار پی ہے. دودھ, پتی, چینی, پانی, آگ. پانی نہ بھی ہو خیر بن جاتی ہے پانی کے بغیر. آگ, چینی, پتی, دودھ, یہی ہے نا. یہ ان چیزوں سے مرکب ہے چائے. میں آپ کے گھر آیا, میں نے کہا مجھے چائے تو پلا دیجیے. آپ اندر گئے, چینی والی پیالی نکال کے میرے آگے رکھ دی. میں نے کہا بھائی چائے پلائیے. آپ دودھ کا ڈبہ لے آئے, میرے آگے رکھ دی. میں نے کہا شاہ صاحب چائے پلائیے. آپ نے کہا یہ سامنے چائے ہی تو ہے. میں نے کہا بے شک ان سے چائے بنتی ہے, بنی نہیں. یہ چیزیں ہیں, انہیں ابھی چائے کہا نہیں جا سکتا. پتی ہے چائے نہیں, چینی ہے چائے نہیں, دودھ ہے چائے نہیں. یہ انسان مختلف عناصر سے مل کر بنا. 4 مشہور عناصر, آگ سے, ہوا سے, پانی سے, مٹی سے. آگ تھی, انسان نہیں تھا. پانی تھا, انسان نہیں تھا. ہوا تھی, انسان نہیں بنا تھا. آگ, ہوا, مٹی تھی, انسان نہیں تھا. پھر اللہ نے ان کو جوڑا, اندر روح پھونکی, پھر کہلوایا یہ انسان. اب میں اپنا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں. شیعو ناز کیا کرو, تمہاری تینت کربلا سے ملتی ہے. شہید محسن نقوی نے کیا کہا تھا, نہ آگ, نہ پانی, نہ مٹی, نہ ہوا سے ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے. آگ, نہ پانی, نہ مٹی, نہ ہوا سے ہم لوگ بنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ انسان
جسم اور روح سے مرکب ہے. جسم اور روح ملے تو زندہ، روح نکل جائے تو مردہ. اچھا ایک ترقی ہوتی ہے جسم کی، ایک ترقی ہوتی ہے روح کی. جسم کو اچھا بنانا ہے تو جسم کے کچھ تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے. روح کو اگر اچھا بنانا ہے تو روح کے کچھ تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے. جسم اچھا بنانے کے لیے اچھی غذا چاہیے، روح بنانے کے لیے حلال چاہیے. جسم کے لیے ضروری ہے اچھی غذا، اچھا گھر، اچھی رہائش، اچھا لباس، اچھی سواری. یہ چیزیں اچھی ہو تو بندے کا جسم فٹ رہتا ہے. اور روح کے لیے ضروری ہے کربلا، ذکر حسین، ولایت علی، تلاوت قرآن، معرفت توحید، معرفت حجت دورہ. یہ چیزیں ہو تو روح بنتی ہے. ہم بارگاہوں میں اپنے بستر چھوڑ کے فرش پہ آئے ہیں، کیوں؟ ہم جانتے ہیں روحوں کے طبیب کو حسین کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، روحوں کا طبیب ہے حسین ابن علی. اچھا کچھ بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ روح کی غذا موسیقی ہے. یہ سنا ہوگا جملہ اپنے معاشرے میں نوجوانوں سے. یہ وہ بیچارے ہیں جو اپنی روح کی غذا موسیقی بنا رہے ہیں، جنہیں لنگر حسین جیسی غذا نصیب نہیں ہوئی. ورنہ شبیر کا لنگر کھانے والے موسیقی کو پسند نہیں کرتے. کہاں بارگاہوں میں تربیت اور کہاں موسیقی سے محبت. نہیں، موسیقی اور ہے، حسین اور ہے. یہ جو موسیقی کو یہ جو موسیقی کو اپنی غذا سمجھتے ہیں، انہوں نے پسند یہ کیا کہ ہم موسیقی سنتے رہیں، موسیقی کے مناظر دیکھتے رہیں اور موسیقی زبان سے بھی بولتے رہیں. یعنی یہ تین اعضاء ایسے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی روح کو تسکین پہنچا سکتے ہیں. کانوں سے سن کے، آنکھوں سے دیکھ کے، زبان سے بول کے. جنہوں نے موسیقی کو روح کی غذا سمجھا، انہوں نے موسیقی سنی، موسیقی کے منظر دیکھے، موسیقی بولی. ہم نے روح کی غذا علی سمجھا، اور نبی نے علی جو تینوں شکلوں میں ہمیں دیا، کمال کر دیا. علی دیکھنا بھی عبادت، علی سننا بھی عبادت، علی بولنا بھی عبادت. اچھا آپ ماشاءاللہ تینوں عبادتیں مانتے ہیں نا. یہ والی علی سننا بھی عبادت، علی دیکھنا بھی عبادت، اور علی بولنا بھی عبادت. مجھے بتائیے، اور یہ عبادتیں آپ کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ. ابھی آپ علی سننے والی عبادت کر رہے ہیں، میں علی بولنے والی عبادت کر رہا ہوں. علی دیکھنے والی عبادت ہم کب کریں؟ یہ نبی نے وہ 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا کہ نظر الی وجہ علی العبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یا رسول اللہ، ہم تو اس دور میں تھے نہیں، اللہ نے ہمیں اس دور میں بھیجا. اب ہم تو مجبور ہو گئے، علی دیکھ نہیں سکتے، تو علی دیکھنے والی عبادت ہم محروم رہ گئے. اب کیا کریں؟ اب ہمارا تو قصور نہیں، اس دور کے لوگوں کو علی کے دور میں بھیجا، اور ہمیں یہاں 2023 میں 1445 ہجری کا پہلا دن ہے. ہم فیصل آباد میں بیٹھے، ہم تو تب تھے نہیں، ہم تو علی کا چہرہ دیکھنے سے محروم ہو گئے، گویا عبادت خدا سے محروم ہو گئے. تو اگر ہم آج وہ ثواب نہ پا سکیں تو یہ تو انصاف نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ پکی بات ہے. اچھا ایک دو کے چہرے دیکھ کے مجھے لگا ہے، میرا خیال ہے ان کا چہرہ ہی ذرا وہ ڈھیلا ڈھیلا ہے قدرتی، تو مجھے یوں فیل ہوا کہ وہ نیند میں ہے. ماشاءاللہ.
ماشاءاللہ۔ تو علی تو دیکھ نہیں سکتے تو کیا کریں؟ آپ چاہتے ہیں کہ علی دیکھنے والی عبادت بھی ہم کر سکیں؟ میں ایک روایت پڑھوں گا اور انشاءاللہ آپ علی دیکھنے والی عبادت بھی کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب مجھے معراج کی رات عرش پہ بلایا گیا، رأیت فی بطنان العرش ملکا بیدہ سیف من نور یلعب بہ، میں نے دیکھا کہ عرش کے وسط میں ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں نور کی بنی ہوئی تلوار ہے اور وہ اس تلوار سے کھیل رہا ہے۔ کما یلعب علی بن ابی طالب ذوالفقار، جیسے علی ذوالفقار سے کھیلتے تھے۔ آپ نے لطف نہیں لیا، میں نے آسانی سے پڑھ دیا۔ روایت کے جملے ہیں کما یلعب علی بذوالفقار، جیسے علی ذوالفقار سے کھیلتے تھے۔ کھیلا اسلحوں سے نہیں جاتا، کھیلا کھلونوں سے جاتا ہے۔ خبردار علی کے مقابلے میں نہ آنا، علی وہ ہے جس کے کھلونوں سے تمہارے بڑے مارے گئے ہیں۔ ذوالفقار، مہربانی۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتہ دیکھا بالکل نور کی بنی ہوئی تلوار سے ویسے ہی کھیلتا تھا جیسے علی ذوالفقار سے کھیلتے۔ میں نے پوچھ لیا یا رب ھذا اخی وابن عمی علی، یہ میرا بھائی میرے چچا ابو طالب کا بیٹا علی ہے؟ آواز توحید آئی، یا محمد لا ھذا ملک، نہیں یہ علی نہیں یہ فرشتہ ہے۔ خلقتہ بصورت علی، اسے میں نے علی کی شبیہ بنایا ہے۔ ثم اشتاق الملائکہ نظروا الی وجہ علی ثم انظروا ثم ينظروا الی وجہ ذالک الملک، جب میرے فرشتے مشتاق ہوتے ہیں کہ ہم علی کا چہرہ دیکھیں تو وہ شبیہ علی کو دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے فرشتے عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ عبادت، بلکہ نہیں جو عبادت ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو عبادت ہے۔ اگر کسی کے دروازے پہ درزی بن کر آئے یہ بھی عبادت ہے، کسی کا جھولا جھولائے یہ بھی عبادت ہے، کسی کے گھر کی چکی چلائے یہ بھی عبادت ہے، تو کسی کو پروں پہ سلائے یہ بھی عبادت ہے، ان کے در کی نوکری عبادت ہے۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب فرشتے چاہتے تھے ہم علی کا چہرہ دیکھیں، وہ شبیہ علی کو دیکھتے تھے، ان کی عبادت ہو جاتی تھی۔ تو مجھے کہنے دو یا دنیا والوں، شبیہ بنانا، شبیہ دیکھنا بدعت نہیں، بدعت نہیں، بدعت نہیں۔ شبیہ بنانا اللہ کی سنت ہے، شبیہ دیکھنا ملائکہ کی سنت ہے۔ یہ کربلا سج گئی ہے، ہم نے علم بنایا، شبیہ بنائی۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو شیعہ ہیں یہ ہندوؤں کی طرح ہے، یہ شیعہ ہندوؤں کی طرح ہے۔ ہندو بھی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں پھر چومتے ہیں، شیعہ بھی تو یہی کرتے ہیں، بھئی اپنے ہاتھوں سے بنایا چوم لیا۔ یاد رکھنا ایک ہوتی ہے عقیدت، ایک ہوتی ہے حقیقت۔ وہ عقیدت بے فائدہ ہے جس کے پیچھے حقیقت نہ ہو۔ بدون حقیقت ہم کسی عقیدت کے قائل نہیں۔ ہندوؤں کو بتوں سے عقیدت ہے، پیچھے حقیقت کوئی نہیں، کیونکہ جس کو انہوں نے بنایا اسے اپنا خدا سمجھا۔ ہم نے شبیہ بنا کے انہیں خدا نہیں سمجھا، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھا ہے۔ اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بھی جملہ کسی پہ گراں گزرے کہ مولانا شبیہ بے جان چیز یہ وسیلہ کیا بن گئی اللہ تک پہنچانے کا؟ آپ اشرف المخلوقات اور آپ اللہ تک پہنچنے کا یہ ڈنڈے کپڑے رسی ان کا سہارا لے رہے ہیں۔
قائم رہنا اپنی بات پہ۔ یہ ابھی گزشتہ مہینے آپ نے قربانی کی، منڈی سے جانور لائے، اس کے گلے میں رسی بھی منڈی سے خریدی، مسجد میں آئے، مولوی صاحب نے خطبے میں کہہ دیا خبردار اس رسی کا احترام کرنا جو جانور کے گلے میں ہے۔ یا اللہ یہ منڈی سے خریدی ہے، اس کا احترام کیوں لازم ہو گیا؟ چلو یہ منڈی چھوڑو، رسی چھوڑو، آپ میں سے کوئی حاجی صاحبان یہاں بیٹھے میرے سامنے، ماشاءاللہ آپ تائید کریں میری بات کی، آپ گئے حج کرنے کے لیے، طواف کعبہ کر لیا، میرا اللہ اب چلا جاؤں پاکستان، ہو گیا حج مکمل؟ فرمایا نہیں، تو کیا کروں؟ یہ جو دو پہاڑیاں ہیں نا ان کے درمیان دوڑ لگا۔ میرا اللہ یہ دوڑ لگانے سے تجھے کیا فائدہ؟ اب نہ کہنا ساری رات ماتم کرنے سے حسین کو کیا فائدہ؟ بھائی میں پوچھتا ہوں دوڑے نہ لگاتے کیا اللہ کا نقصان ہو جانا تھا؟ دوڑے لگائی تو اللہ کا کیا کوئی فائدہ ہو گیا؟ نہیں، تو دوڑے کیوں لگوائی اللہ نے؟ آواز آئے گی میں تم سے دوڑ اس لیے لگوا رہا ہوں تاکہ تمہیں میرے پیاروں کی یاد آ جائے۔ اللہ چاہتا ہے وہ کام کرو جس سے تمہیں میرے پیارے یاد آ جائے۔ ہم بھی ایسے ہی شبیر کے دیوانے نہیں ہو گئے، ہم علم بناتے ہیں، علم دے کے ہمیں علم وہ علمدار یاد آتا ہے، ذوالجناح دے کے حسین کا گھوڑا یاد آتا ہے، جھولا دے کے بشیر یاد آتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں کربلا تک لے جاتی ہے اور کربلا ہمیں خدا تک لے جاتی ہے۔ لہٰذا ان شبیہوں کو بدعت نہ کہنا، ان شبیہوں کا احترام کرنا، ان کی محبت دل میں بساؤ تاکہ کربلا کی محبت پیدا ہو۔ یہ اسباب ہے مظلوم کے غم میں رونے کے لیے، یہ اسباب ہے کربلا کا نقشہ بنانے کے لیے۔ تم وہاں نہیں جا سکتے تو اسی کو کربلا بناؤ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں آج تھوڑی تاخیر ہوئی، تقریباً ٹائم ہمارا اتنا ہی لگے گا کیونکہ 5:30 بجے ہم چکوال سے نکلے اور سیدھا ہم یہیں پہ آئے ہیں۔ میں عرض کروں جیسا کہ شاید آپ کے علم میں بھی ہے کہ آج بہت بڑا واقعہ پیش آیا، ہمارے سینئر، ہمارے انتہائی واجب الاحترام عظیم عزادار مظلوم کربلا، انتہائی عظیم شخصیت، انتہائی شفیق انسان، سرکار علامہ سید سفیر سجاد شیرازی ہمارے درمیان نہیں رہے۔ وہ بھی اور ان کے دوست بھی جو کہ اکٹھے تھے سفر میں، ان کا ڈرائیور بھی، اس کی بھی وفات ہو گئی، اور مولانا کا ایک دوست وہ بھی مولانا تھے، نجفی عالم تھے، مولانا ناصر گھلو صاحب۔ میں چونکہ ہم ایک ہی ادارے سے پڑھے ہیں، پہلے بھی ایک ہی ادارہ تھا، بعد میں بھی ادارہ ایک ہی تھا۔ ابتدا انہوں نے کی جامعہ مظہر الایمان ڈوڈیال چکوال سے، میری بھی ابتدا وہیں سے ہے، اور بحکم استاد محترم اس بار انہوں نے عشرہ بھی وہاں پڑھنا تھا، پہلا عشرہ صبح والا 6-7 بجے کے ٹائم، یعنی آخری مجلس قبلہ کی اپنی مادر علمی میں ہوئی، جہاں سے جو سیکھا تھا وہی آخری مجلس، اور دوسری مجلس کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور انتہائی شدید ترین ایکسیڈنٹ، تینوں جتنے بھی گاڑی میں تھے سب کا دم نکل گیا۔ ذکر علی سے ذکر علی کی جانب جا رہے تھے، محرم کا مہینہ، پھر شب جمعہ پہلی رات، مہمان ہیں حسین ابن علی کے، یقیناً مولا نے اپنے پاس بلایا انہیں، مولا ان سے مجلس سنیں گے۔ میں نے قبلہ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور جو ان کے ساتھ مولانا ناصر گھلو صاحب تھے، جب وہ مدرسے میں پڑھتے تھے جو بھی مناسبت آتی تھی نا معصوم کی ولادت شہادت پہ، تو وہ کہتے تھے کہ میں مجلس کرواؤں گا، اور عموماً جب شہادت کی مجلس ہوتی تھی ہم نے دیکھا جس دن جامعہ میں مجلس ہوتی تھی اس دن قبلہ پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے۔ یہ عقیدت ہو، زندگی ایسی ہو تو اختتام ایسا ہوتا ہے۔ ابھی کل میری بات ہوئی قبلہ سے، کل شام کے ٹائم فون پہ بات ہوئی، تو مجھے بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا، مجھے آج بڑا یاد آ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ آقا محسن خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا نے ہمیں اپنے فضائل پڑھنے کے لیے چن لیا ہے۔ یہ سعادت ہے، خدا کی قسم یہ سعادت ہے۔ اور 1 سال پہلے
تھے. آپ جانتے ہیں کہ ہر سال پورا سال وہ نجف اشرف میں ہوتے تھے, ایام عزا میں وہ پاکستان مجالس کے لیے آتے تھے. گزشتہ برس کی بات ہے, وہ ایک جگہ مجلس میں نہیں پہنچ سکے تھے, تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ میرا پہنچنا مشکل ہے, تو آپ کے روٹ میں یہ مجلس آ رہی ہے, تو بانیان پریشان نہ ہو, آپ میری جگہ مجلس پڑھائیں. تو آج جب میں ان کی میت پہ گیا تو میرے دل و دماغ میں یہی خیال آیا کہ قبلہ آپ آج کال کر دیتے کہ مولا کے دربار میں چلے جاؤ, ہم تیار ہو جاتے. آپ کی ضرورت تھی ابھی قوم کو, آپ نے ابھی بڑے منصوبے بنائے تھے, آپ نے قوم کے لیے بہت کچھ کرنا تھا, بڑا سرمایہ تھا خدا کی قسم. شاید بعض لوگوں کو علم نہیں ہے, بعض جانتے ہیں. میں ایک ہی جملہ کہوں گا, ان کی فیملی نجف اشرف میں ہے, ان کی 2 بیٹیاں ہیں, ایک کی عمر ہے 6 سال اور ایک اس سے بھی چھوٹی ہے. نہیں معلوم بیٹیوں کو کس نے بتایا, بیٹیوں کو کیسے پتا چلا کہ باپ پاکستان گیا ہے, اب واپس نہیں آئے گا. ہم دوپہر چکوال کی مجلس, میرے لیے بہت طبیعت میری خراب تھی, اب بھی خراب ہے. میں نے چکوال میں صرف 15 منٹ مجلس پڑھی اور میں وہاں سے نکل آیا, اور الحمدللہ کچھ بہتر ہے. 2 جنازے تھے ہمارے سامنے, دونوں عالم دین تھے. میرے لیے وہاں کھڑا ہونا مشکل تھا, لیکن میں سوچ رہا تھا قبلہ ہم روتے آپ کو, لیکن کیا کریں, محرم کا چاند نکل آیا ہے. ہم نے مولا سے وعدہ کیا ہے, مولا ہم اپنوں کو نہیں روئیں گے, مولا ہم آپ کے جوانوں کو روئیں گے. ہم 2 جنازے دیکھ کے بھی برداشت نہ کر سکے. کیا حوصلہ تھا علی کی بیٹی کا, ہم مرد ہیں, ہم ہمت ہار گئے. وہ صبر کا پہاڑ تھی علی کی بیٹی, اس کے لیے مدینہ چھوڑنا بھی بڑا مشکل تھا. عزادارو, بڑی پردہ تھی فاطمہ کی بیٹی. میں نے روایت میں پڑھا ہے, جب ماں دنیا سے چلی گئی نا, آدھی رات کو باپ سے کہتی تھی, بابا میں نے ماں کی قبر پہ جانا ہے. مولا فرماتے تھے, زینب ابھی نہ جا, ابھی چاندنی راتیں ہیں, جب چاند کی روشنی کم ہو جائے گی میں تجھے خود لے کے جاؤں گا. روایت کہتی ہے جب چاند کی روشنیاں کم ہو جاتی تب زینب کو لے کے علی گھر سے چلتے. صرف چلتے نہ بلکہ گلیوں میں جتنے چراغ ہوتے تھے غیرت مند امام چراغ بجھا دیتا تھا کہ کسی نامحرم کی نظر میری زینب کے قدموں کے نشانوں پر بھی نہ پڑے. چاند نکل آیا ہے محرم کا. عزادارو, آپ نے یہ چاند اپنے گھروں میں دیکھا, کسی نے موبائل میں دیکھا. میرا سلام اس بہن اور اس بھائی پہ جنہوں نے یہ چاند جنگلوں میں دیکھا. بہن نے دیکھا تو بھائی کا کفن یاد آیا, بھائی نے دیکھا تو بہن کی چادر یاد آئی. نہ نکلتا یہ چاند زینب کا گھر نہ اجڑتا, نہ نکلتا یہ چاند ام لیلا کی بینائی نہ جاتی, نہ نکلتا یہ چاند بی بی رباب کی جھولی ویران نہ ہوتی, نہ نکلتا یہ چاند بی بی زینب کی چادر نہ لٹتی. عزادارو, مدینے سے تیاری بڑی مشکل تھی. امام کو ہر کسی نے روکا. محمد حنفیہ قریب آئے اور جناب مولا سے فرمایا, مولا آپ نے مدینہ چھوڑنے کی تیاری کر لی, آپ نے تو فرمایا تھا میں صبح انتظار میں ہوں, صبح فیصلہ کروں گا. فرمایا محمد بھیا, نانا کا دین نہیں بچتا جب تک میں کربلا میں نہ مارا جاؤں. جب یہ سنا نہ کربلا میں نہ مارا جاؤں, کربلا کے جنگل کا نام سنا, اب محمد نے زینب کو دیکھا. فرمایا مولا خود چلے جائیں, یہ کہاں لے کے جائیں گے, آپ نے تو کربلا میں قتل ہونا ہے. غریب نے رو کے کہا محمد بھیا میں جانتا ہوں میں کربلا میں قتل ہو جاؤں گا, لوگ کہیں گے باغی تھا جو مارا گیا, یہی میری زینب ہوگی جو ہاتھوں میں رسیاں پہن کے بے مقنع چادر شرابیوں میں خطبے پڑے گی اور کہے گی لوگوں باغی نہیں تھا نمازی. حجرکم اللہ.
مدینے کے بڑے لوگوں نے روکا، مولا نہ جائیے، ہمارا سلام ام المومنین بی بی ام سلمہ پہ۔ جب سنانا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، قریب آئی، مولا مدینہ نہ چھوڑیے، مولا میری آدھی زندگی گزر گئی آپ کے گھر میں، مولا 4 مقام میں نے ایسے دیکھے ہیں جب میں نے آپ کے گھروں سے جنات کے لوہوں کی آوازیں سنی، جب آپ کے نانا گئے میں نے جنات کو روتے دیکھا، جب آپ کے بابا علی گئے میں نے جنات کا ماتم سنا، جب آپ کی ماں زہرا کا پہلو زخمی ہوا میں نے جنات کے لوہے سنے، جب حسن کا جنازہ اٹھا میں نے جنات کے لوہے سنے۔ مولا آپ جا رہے ہیں، جنات کے لوہے سن رہی ہو، مولا مجھے خیر نہیں لگتی۔ عزادار و امام نے فرمایا اماں دین نہیں بچتا جب تک میں کربلا میں نہ جاؤں، اماں میں اکیلا نہ جاؤں گا، میری سکینہ بھی جائے گی، میرا اصغر بھی جائے گا، میرا اکبر بھی جائے گا، میرا قاسم بھی جائے گا۔ یہ جملہ سنا ام سلمہ اندر حجرے میں گئی، ایک شیشی میں مٹی لے کے آئی، کہا حسین مجھے آپ کے نانا نے بتایا تھا کہ ام سلمہ یہ مٹی جب تک مٹی رہے، یہ کربلا کی مٹی ہے، جب تک مٹی رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، اور جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھا میرا حسین مارا گیا۔ جب یہ جملہ سنا غریب نے کہا اماں تجھے تو نانا نے بتایا ہے، میں تجھے اپنا مقتل دکھاتا ہوں، دعا کرو کوئی ماں بیٹے کا مقتل نہ دیکھے۔ امام نے اشارہ کیا، ام سلمہ طرف گئی، حسین یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا اماں پہچان یہ میرا اکبر ہے جو زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اماں پہچان یہ میرا اصغر ہے جس کی گردن میں سے شعبہ تیر ہے۔ عزاداروں ایک منظر دیکھا، ام سلمہ کا جگر پھٹ گیا، حسین یہ 70 قدم پہ کون سی بی بی ہے جو قاتلوں کی منتیں کر رہی ہے؟ اماں پہچان یہ تیری زینب ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔